کہ جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ ہے، اور آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ ہر سال ہم اگست کے مہینے کے اندر ہر طرف شور سنتے ہیں کہ جی شجر کاری مہم جاری ہے، تو یہ شجر کاری مہم اگست میں کیوں ہے، پورے سال کے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سال کے ان دنوں میں کیوں یہ مہم چلائی جاتی ہے؟ ہر طرف ادارے بھی، لوگ انفرادی طور پر فردن بھی، اور ہر ایک اسی پر زور دے رہا ہوتا ہے کہ شجر کاری مہم جاری ہے، لہٰذا پودے زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں۔ تو یہ اس مہینے کے اندر زیادہ اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ بارشوں کا مہینہ ہوتا ہے، ساون کا مہینہ ہے۔ آج کل جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد بارشیں ہو رہی ہیں، پورے ملک کے اندر بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسی علاقے میں بارش تھوڑی ہوتی ہے، کسی علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ جو علاقہ ساہیوال ہے، اس علاقے میں بارشیں تھوڑی ہوتی ہیں۔ اب سیالکوٹ ہے، گجرانوالہ سے آگے جاؤ اسلام آباد مری کی طرف، وہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موسم کا یہ سارا نظام ہی اس طرح کا بنا رکھا ہے کہ وہ علاقے میں بارشیں برداشت کر سکتے ہیں، ان میں زیادہ ہوں گی، ان علاقوں میں بارشیں تھوڑی ہوں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ تو اور اگر کسی کو یہ تمنا ہو کہ ہمیں تو بارشیں زیادہ چاہیے، کسی کو یہ تمنا ہو کہ ہمیں بارشیں زیادہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا کسی کو روک رکھا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم نے ساہیوال میں ہی زندگی گزارنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ بس دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو وہ یہاں سے ہجرت کر جائے، سیالکوٹ چلا جائے، اسلام آباد مری پنڈی کی طرف چلا جائے، تو وہ وہاں پر جا کر زندگی گزار لے۔ اگر کسی کو شوق ہے کہ مجھے زیادہ بارشیں چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہے کہ ان علاقوں میں بارشیں نہیں ہوں گی، ان میں تھوڑی ہوں گی، ان میں زیادہ ہوگی۔ تو یہ تو خیر ویسے ضمناً میں نے عرض کر دیا۔ تو بہرحال ان علاقوں کے اس موسم کے اندر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، تو جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر زمین بڑی زرخیز ہو چکی ہوتی ہے، اور پانی کی سطح بھی زمین کے اندر ذرا اوپر آ چکی ہوتی ہے۔ اور اس مہینے کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر جڑ کو بھی پھینک دیں گے تو وہ بھی اگ جاتی ہے۔ دوسرے مہینوں کے اندر تو پودے اگانے کے لیے بڑی کوشش کرنا پڑتی ہے، اس مہینے کے اندر جو لگایا گیا پودا وہ جلدی یعنی کہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ اس کی جڑیں چونکہ زمین نرم ہو چکی ہے، زمین زرخیز ہو چکی ہے، تو اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین کے اندر بڑی آسانی سے سرایت کرتی ہیں، پھیلتی ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر شجر کاری کی جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ جو پودے لگانے والا عمل ہے، یہ عبادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اب پہلے یہ سنیے کہ یہ عبادت کیسے ہے، کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی پودا لگاتا ہے تو اس پودے کے جو سائے کے اندر بیٹھے گا، یا کوئی اس درخت کا پھل کھائے گا، یا کوئی جانور اس درخت کے پتے کھائے گا، تو جب تک کوئی اس درخت سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آج کل ہمارے علاقے کے اندر کتنے درخت ایسے ہیں جو ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ درخت ہمارے دادے نے لگایا تھا، کتنے درخت ایسے ہیں۔ یا آپ یہ کر لیں کہ اپنے دادے سے جا کر، اپنے نانے سے یا کسی بوڑھے آدمی رشتہ دار سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جی آپ ہمیں وہ درخت بتاؤ جو آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ بھی دادا بن چکا ہے، وہ بھی نانا بن چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ ہمیں وہ درخت دکھلاؤ کہ جو آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ پتہ نہیں کتنے درخت ہمیں گنوا سکتے ہیں کہ ہم بچپن سے یہ درخت دیکھ رہے ہیں، اور وہ درخت اس وقت سے پتہ نہیں کب کے لگے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ سلامت ہے، اور آپ کے بچے، آپ کے دوتے پوتے بھی ہو سکتا ہے ان درختوں سے فائدہ حاصل کریں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک درخت جب بن جاتا ہے تو وہ درخت پتہ نہیں کتنے سال، 100 سال سے بھی زیادہ چلتا رہتا ہے۔ اب آدمی، ہم خود تو دنیا سے چلے جائیں گے، اب اگر ایک پودا لگا کر جائیں گے، پھر اس کی حفاظت کریں گے تاکہ وہ درخت بنے۔ جب ایک بھی ہم نے درخت بنا دیا تو جتنا عرصہ تک وہ رہے گا ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ جانور اس سے فائدہ حاصل کریں گے، ثواب پہنچے گا، انسان فائدہ حاصل کریں گے، ثواب پہنچے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اس درخت کے اندر پرندے آ کر بیٹھیں گے، اپنے گھونسلے بنائیں گے، وہ وہاں پر انڈے دیں گے، تو اس کا بھی مستقل ثواب ہے۔ گویا کہ آپ نے پرندوں کو گھونسلہ بنانے کے لیے ایک کالونی کاٹ کر دے دی ہے، ایک درخت لگا دیا
تو گویا کہ آپ نے پرندوں کے لیے کالونی کاٹ دی کہ جی یہاں پر آپ گھر بناؤ، یہاں پر آپ کے لیے گھر فری ہیں۔ تو آج ہمارے لیے کوئی کالونی کاٹ دے کہ جی یہاں پر آپ کا گھر فری ہے، بنانا آپ نے ہے، تو ہم کتنے خوش ہوں گے۔ تو ایسے ہی پرندوں کے لیے بھی گویا کہ درخت لگانے والے نے پرندے کے لیے کالونی کاٹ دی کہ جی یہاں پر آؤ، جتنے مرضی گھر بناؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور رات کو پرندے درختوں کے اندر چھپ کر وہاں پر راتیں بھی گزارتے ہیں۔ تو گویا کہ پرندوں کا، جانوروں کا مہمان خانہ بھی وہ آرام خانہ بھی ہے، قیام گاہ ہے۔ تو اس اعتبار سے درخت کا بہت فائدہ ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنت سے دنیا کے اندر تشریف لائے تو آدم علیہ السلام نے آ کر درخت لگایا۔ آدم علیہ السلام نے درخت لگایا آ کر۔ یہ آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے جو سب سے پہلے نبی ہیں، اور دوسرے انبیاء تو درخت لگاتے ہی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، حضور نے خود بھی درخت لگائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ حضرات نے ہو سکتا ہے کسی بچے نے سنا ہو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ آپ کو بچوں، اللہ تعالیٰ کے جو آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی درخت لگائے۔ بچوں توجہ سے یہ بات سننے والی ہے، یہ بات آپ سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے دست مبارک میں کتنی برکت ہے۔ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آپ اپنے مالک سے کہہ دو کہ میں، اپنے مالک سے پوچھو کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے۔ تو مالک نے جو شرائط لگائیں اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ 300 درخت کھجوروں کے لگاؤ، اور جب 300 درخت بڑے ہو جائیں، پھل دینے کے قابل ہو جائیں، پھر تم آزاد ہو۔ تو باقی شرطیں تو پوری ہو گئیں۔ اب یہ جو 300 درخت کھجور کے، اب درخت جو کھجور کا درخت ہے وہ کافی سالوں کے بعد بڑا ہوتا ہے، کافی سالوں کے بعد پھل دیتا ہے، ایسے ہی نا بچوں؟ جو کھجور کا درخت ہے وہ کافی سالوں کے بعد بڑا ہوتا ہے، کافی سالوں کے بعد پھل دیتا ہے، تو اس کا پروسیجر بڑا لمبا ہوتا ہے۔ تو اس مالک نے یہ سمجھا کہ میں 300 درختوں کا کہوں گا کہ جب 300 درخت پھل دینے لگیں پھر تو آزاد ہے، تو یہ کافی سال اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 300 گڑھے کھدواؤ اور 300 درختوں کا انتظام کرو، اور جب لگانے کی باری آئے گی تو مجھے بلانا، میں خود اپنے ہاتھ سے یہ 300 درخت لگاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو 300 گڑھے کھودے گئے، 300 درختوں کا انتظام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی نے، اپنے دست نبوت سے 300 درخت لگائے۔ کتنے درخت لگائے؟ 300۔ اور 300 درخت لگائے تو درخت لگنے کی دیر سی تھوڑی دیر کے اندر ہی درخت بڑے بھی ہو گئے، غالباً اسی سال کے اندر یا بہت تھوڑے عرصے کے اندر، تھوڑے سے وقت کے اندر وہ درخت بڑے بھی ہو گئے اور درختوں نے پھل دینا بھی شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں یہ بات اتنی سمجھ آئی جو ہمارے موضوع کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 300 درخت لگائے اپنے ہاتھ سے۔ یہ تو ایک واقعے کا ذکر ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے لگائے ہوں گے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بازار کے اندر اپنے گھر کے سامنے درخت لگا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو معلوم ہوا کہ درخت لگانا صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی نے بھی درخت لگائے، آخری نبی نے بھی لگائے، اور صحابہ کرام نے بھی، دوسرے انبیاء علیہ السلام نے بھی۔ تو یہ درخت لگانا عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور یہ ضرورت بھی ہے کہ ایک درخت کے بارے میں سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 1 سال سے کم بچے، وہ 36 بچوں کو آکسیجن ایک درخت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ جو ایک درخت ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سال سے کم ہیں تو 36 بچوں کو ایک درخت آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ تو اس کے درخت لگانے کے بارے میں سائنس کی یہ تحقیق بھی ہے جو کہ ذکر کی گئی، اور سائنس کی تحقیق یہ بھی ہے کہ جو 10 درخت ہیں وہ 1 ٹن اے سی کے برابر ماحول کے اندر ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ 10 درخت، اب 1 ٹن کا اے سی چل رہا ہو تو اس سے کتنی ٹھنڈک نکلتی ہے، تو ماحول کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے، تو 1 ٹن اے سی کے بقدر 10 درخت جو ہیں وہ ماحول کو ٹھنڈک فراہم کرتے ہیں۔ تو آج کل آپ حضرات اپنے بڑوں سے پوچھ کر دیکھیں، آپ تو ابھی بچے ہیں، اپنے بڑوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ پہلے گرمی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، اب گرمی زیادہ پڑتی ہے، اور پہلے حبس اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اب حبس زیادہ ہوتی ہے کہ پنکھا بھی چل رہا ہے، آدمی پنکھے کے بالکل نیچے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا کدھر جا رہی ہے، ہوا ہی نہیں لگ رہی۔ تو اس کا نام حبس ہے۔ حبس کا معنی رک جانا، یعنی ہوا رک جاتی ہے، ماحول کے اندر حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ درختوں کے کم ہونے کی وجہ سے یہ حبس پیدا ہوئی کہ کتنی کالونیاں کاٹی جا رہی ہیں، تو جہاں پر کالونی کاٹی جاتی ہے اس کالونی میں درخت سارے کاٹ دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی سڑکیں سیدھی کرنی ہے، پلاٹ بیچنے ہیں، تو درخت ویسے بھی کافی جنگلات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے پھر حبس بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جب ہم درخت لگائیں گے زیادہ تو پھر گرمی بھی کم ہوگی، حبس بھی کم ہوگی۔ اور ایک ملک ہے ہالینڈ کے نام سے، اس طرح کا نام ہے اس ملک کا، تو اس ملک کے اندر یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوگا تو اس کے والدین کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے بچے کے نام کا ایک درخت لگائیں اور ہمیں اطلاع کریں کہ ہم نے اس بچے کے نام کا درخت لگا دیا ہے۔ انہوں نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ ہر والدین پر یہ ضروری ہے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کے نام کا ایک درخت لگاؤ۔ جس طرح ہمارے ملک میں یہ ضروری ہے کہ بچہ پیدا ہو تو یونین کونسل میں جا کر فوراً اس کا نام درج کرواؤ، ایسے ہی نا بچوں، یونین کونسل کا نام کے اندر نام درج کرواؤ، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بنواؤ، اس کا بے فارم بنواؤ، اس کا شناختی کارڈ بنواؤ۔ تو گویا کہ اس ملک کے اندر انہوں نے یہ لازم قرار دے رکھا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے نام کا ایک درخت لگانا والدین کے ذمہ ضروری ہے۔ تو والدین پھر لگاتے رہے درخت، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ ملک کتنا سرسبز اور کتنا شاداب ہوا ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ملک شام کے اندر
پہلے یہ رواج تھا ملک شام کے اندر، یہ رواج تھا کہ اگر لوگ کسی کے پاس مہمان بن کر جاتے تھے تو جس طرح آج کل کوئی اچھے مہمان جو آتے ہیں وہ ساتھ فروٹ کا شاپر بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایسے نا بچوں، وہ مہمان اچھے ہیں نا، وہ فروٹ کا شاپر کے ساتھ لے کر آئے، تو آج کل ان مہمانوں کو اچھا مہمان سمجھا جاتا ہے کہ جو مٹھائی کا ڈبہ فروٹ کا شاپر ساتھ لے کر آئے اور جاتے ہوئے آپ کو 100 روپے بھی دے کر جائے تو وہ مہمان اچھا ہے، ایسے ہی بچوں مہمان سارے اچھے ہیں، سارے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن جو یہ کام کر جائے اس کی تو یہی بات ہے۔ تو بہرحال جس طرح آج کا یہ رواج ہے تو ملک شام کے اندر یہ رواج تھا کہ جو مہمان کسی کے گھر آتا تھا تو وہ 5-7 پودے لے کر اپنے ساتھ آتا تھا، وہ 5-7 پودے اپنے ساتھ لے کر آتا تھا، اور پھر وہ میزبان بھی بڑی قدر کرنے والے ہوتے تھے، وہ مہمانوں سے پودے لے کر اپنے گھر کے آس پاس لگاتے تھے کہ جی آپ ہمارے گھر تشریف لائے، یہ آپ کی نشانی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جی آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور یہ آپ کی نشانی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئے، آپ یہ پودے لے کر آئے، ہم نے آپ کی چیز کی بڑی قدر کی ہے۔ ہم مثال کے طور پر ہمارے گھر مہمان آئے اور وہ کوئی فروٹ وغیرہ لے کر آئے اور اس کو جو رسے سے باندھا ہوا ہے، تو اب مثال کے طور پر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے تو وہ فروٹ وغیرہ لے کر آئے، اب وہ اگر مٹھائی لے کر آئے، فروٹ لے کے آئے تو ہم اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینک دیں، بچوں توجہ سے سنیں، ہم اس فروٹ کو باسکٹ کے اندر پھینک دیں یا بس ضائع کر دیں، فروٹ پڑا ہے بس پڑا خراب ہو جائے، نہ خود کھائیں نہ مہمانوں کو دیں نہ بچوں کو دیں، تو مہمان کا کتنا دل دکھے گا کہ انہوں نے ہماری چیز کی، ہماری محبت کی قدر نہیں کی، فروٹ رکھ کے خراب کر لیا، نہ خود کھایا نہ ہمیں دیا نہ بچوں کو دیا۔ تو وہ لوگ بھی قدر کرنے والے تھے میزبان، وہ ان پودوں کو پھر خراب نہیں ہونے دیتے تھے، وہ اس بات کی قدر کرتے تھے کہ یہ مہمان پودے لے کر آیا ہے لہٰذا ہم یہ پودے اپنے گھر کے باہر آس پاس لگائیں گے تاکہ ان پودوں کی قدر کی جائے، اور مہمان کو کہتے تھے کہ یہ آپ کی نشانی ہے، جب تک یہ درخت سلامت رہیں گے، یہ درخت ہمیں آپ کی یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر ان چیزوں کا رواج تھا، ان لوگوں کے اندر ان چیزوں کا رواج تھا، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماحول کے اندر ان چیزوں کا رواج پیدا کریں، اور تو اسی چیز کو رواج دینے کے لیے ہم نے بھی آج کچھ پودوں کا انتظام کیا ہے۔ تو آپ حضرات کو پودے دیے جائیں گے، تو پودے تقریباً 35 یا 40 پودے ہیں، جی 30 پودوں کا انتظام کیا گیا ہے، تو 30 پودے ہیں اور تو وہ 30 پودے آپ حضرات کو دیے جائیں گے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ تقریباً 2-3 بچوں کو ہم ایک پودا دے دیں گے۔ تو اب اس پودے کے بارے میں صرف 2-3 باتیں ہیں جو کہ ضروری ہدایات ہیں، وہ یہ کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان پودوں کو ایک تو بڑی حفاظت کے ساتھ لے کر جانا ہے۔ آپ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ان پودوں کی عمر بالکل تھوڑی سی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ ہوگی یا 2 مہینے ہوگی۔ ان پودوں کی عمر کتنی ہے؟ 1 مہینہ یا 2 مہینے۔ تو جس طرح 1 یا 2 مہینے کے بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو آپ حضرات پہلے تو اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم ان پودوں کے ساتھ ہی ایسے ہی پیار کا ارادہ کریں گے کہ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی دیا جو کہ 1-2 مہینے کا ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھائی دیا جو 1-2 مہینے کا ہے تو آپ اس کو کتنے پیار کے ساتھ اٹھائیں گے، پیار کے ساتھ لے کر جائیں گے، یعنی کہ اس کے ساتھ ہر معاملہ پیار کا ہی کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے 1-2 مہینے کا چھوٹا سا بھائی ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ مقابلہ لگانے کی ابھی عمر شروع نہیں ہوئی۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، پھر ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، ہر چیز کے اندر لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، مقابلہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ لیکن ابھی چونکہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی عمر شروع نہیں ہوئی، ابھی اس کو پتہ نہیں کہ مقابلہ کیا ہوتا ہے، لہٰذا جب تک اس کو پتہ نہیں مقابلہ کیا ہوتا ہے اس وقت تک ہمیں اس سے پیار ہے، ایسے ہی بچوں۔ تو لہٰذا سب بچے یہ ذہن بنا لیں کہ ان پودوں کی عمر 1-2 سال 1-2 مہینے ہے، تو لہٰذا ان پودوں کو آرام سے لے کر جانا ہے، یہ ذہن بنا لیا بچوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان پودوں کو جہاں پر لگانا ہے تو جیسے ذہن میں آیا، جیسے اتفاق ہوا وہاں پر لگا دیا، ایسے نہیں کرنا، بالکل ایسے نہیں کرنا۔ پودا لگانے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا ہے اور اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا ہے کہ ہم یہاں پر پودا لگانا چاہتے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں، تو کیا ہم اس جگہ پر پودا لگائیں تو کیا یہ پودا درخت بنے گا؟ اگر آپ کے والدین یہ کہیں، آپ کے چچا، آپ کے ماموں جو آپ کے گھر میں بڑے ہیں، وہ جب یہ کہیں کہ آپ نے اس جگہ پر پودا لگا دیا تو یہ پودا درخت کبھی نہیں بنے گا، اس لیے کہ 1 سال کے بعد اس درخت جہاں پر آپ لگا رہے ہو یہاں پر کسی نے گھر بنانا ہے تو وہ تو اس کو اکھیڑ دے گا، یہ پودا درخت نہیں بن سکتا۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا بچوں سے؟ آپ جب بڑوں سے مشورہ کرو کہ ہم اس جگہ پر پودا لگانا چاہتے ہیں جہاں پر یہ ہمارا پودا درخت بنے، لہٰذا ہمیں کوئی ایسی جگہ بتلاؤ گھر کے اندر یا گھر کے باہر یا محلے کے اندر یا گاؤں میں یا کالونی میں، جہاں کہیں بھی ہم کون سی جگہ پر پودا لگائیں کہ یہ ہمارا پودا درخت بن جائے اور ہم رہیں یا نہ رہیں تو اس کا ہمیں ثواب قبر کے اندر پہنچتا رہے، ہمیں کوئی ایسی جگہ بتلاؤ۔ تو بڑوں سے مشورہ کر کے پودا لگانا ہے، اپنی مرضی سے پودا نہیں لگانا۔ آپ وہاں پر پودا لگاؤ گے تو کل کو سال بعد 6 مہینے کے بعد وہاں پر کوئی کام ہوگا، کوئی گھر بنائے گا، کوئی سڑک بنائے گا، تو وہ جگہ غلط آپ نے سلیکٹ کی ہوگی تو وہاں پر اس کو اکھیڑ دیا جائے گا، تو آپ کی محنت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس چھوٹے بھائی کو، 1-2 مہینے کے بھائی کو، یعنی کہ اس پودے کی پھر خوراک کا بھی انتظام کرنا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد پودے سے جان چھڑانا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس کو درخت بنانا ہے۔